اس میں بخاری شریف کی کتاب الاعتصام کی جو پہلی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 7046 ہے، اور حضرت ابو بردہ صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قدمت المدینہ، ابو بردہ صحابی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، کہتے ہیں میں مدینہ آیا، کہیں دوسری جگہ تھے، مدینہ آیا، فلقینی عبداللہ بن سلام، تو میری ملاقات ہوئی عبداللہ بن سلام سے۔ ابو بردہ ایک دوسرے صحابی، عبداللہ بن سلام ایک دوسرے صحابی۔ عبداللہ بن سلام مدینے میں ہی تھے، ابو بردہ مدینے سے باہر کہیں تھے، وہ مدینہ آئے تو دوسرے صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی عبداللہ بن سلام سے تو عبداللہ بن سلام نے کہا مجھ سے، ابو بردہ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن سلام نے کہا انطلق الی المنزل، کہنے لگے چلو میرے گھر چلو، فاسقی کا فی قدح شرب فیہ رسول اللہ، میں تمہیں اس پیالے میں شربت پلاؤں گا جس پیالے سے رسول اللہ نے پیا تھا۔ یعنی عبداللہ بن سلام کے پاس وہ پیالہ تھا جس پیالے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کوئی مشروب، کوئی پینے کی چیز پیے تھے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا چلو میں اس پیالے سے پلاؤں گا جس پیالے سے رسول اللہ نے پیا تھا۔ پہلی بات، وَتُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ علیہ السلام، میرے ساتھ چلو اور میں تمہیں اس مسجد میں نماز پڑھاؤں گا جس مسجد میں رسول اللہ نے نماز پڑھا تھا۔ اب یہ صحابی کہتے ہیں فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، ابو بردہ کہتے ہیں میں عبداللہ بن سلام کے ساتھ گیا، فَأَسْقَانِي سَوِيقًا، تو انہوں نے مجھے اس پیالے میں ستو پلایا۔ ستو چنے کو پیس کر کے پھر اس کو پانی ڈال کے لیکوئڈ جیسے بنا کے پیتے ہیں، بہت مشہور چیز ہے، یہاں کم پیا جاتا، بہار وغیرہ میں بہت مشہور چیز ہے، گرمیوں میں تو بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ آقا کے زمانے میں بھی ستو کا استعمال تھا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ستو پلایا، وَأَطَعَمَنِي تَمْرًا، اور مجھے کھجور بھی کھلایا، وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ، اور میں اس مسجد میں نماز پڑھا جس مسجد میں رسول اللہ نے نماز پڑھا تھا۔ توجہ دیجئے اس حدیث پاک پر، میں حدیث نمبر بخاری شریف کی عرض کر دیا ہوں۔ ایک صحابی مدینے سے مدینہ گئے باہر سے، مدینے میں جس صحابی سے ملاقات ہوئی عبداللہ بن سلام، انہوں نے کیا کہا کہ چلو میں اس پیالے سے پلاؤں گا جس پیالے سے رسول اللہ نے پیا ہے، اور اس مسجد میں نماز پڑھواؤں گا جس مسجد میں رسول اللہ نے نماز پڑھا ہے۔ سوال یہ کہ پیالی تو ساری پیالیاں ہیں، مسجدیں ساری مسجدیں ہیں، اس صحابی نے یہ کیوں کہا کہ پیالی وہ ہے جس سے رسول اللہ نے پیا تھا، اور مسجد بھی وہ لے جاؤں گا جس مسجد میں رسول اللہ نے نماز پڑھا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، صحابہ کرام ان چیزوں کی برکت لیتے ہوئے استعمال کرتے تھے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا کہ کسی بزرگ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو احترام کرتے ہیں، یہ احترام آج سے نہیں، صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہا ہے۔ آج اگر کوئی اس کو بولتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بزرگ نہیں ہوتا، کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، یا ان سے جڑی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، یہ غلط بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کی چیزوں کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ملتے تھے۔ آپ نے حدیث سنا بخاری کی کہ ملے، ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ وہ پیالہ سے پلاؤں گا جس پیالے سے رسول اللہ نے پیا تھا۔ یہ ایک محبت کا اظہار ہے نا کہ چلو تم بھی رسول اللہ کے صحابی، میں بھی رسول اللہ کا صحابی، میں اس پیالے سے پلاؤں گا جس سے رسول اللہ نے پیا۔ اب مسجد بھی ساری مسجدیں ہیں، مسجد تو مسجد ہی ہے، لیکن صحابی کہہ رہے ہیں کہ چلو نماز وہاں پڑھواؤں گا جہاں رسول اللہ نے پڑھا تھا۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں اور نسبت کی باتیں ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت نسبت پر اعتبار کرتی ہے، ہم نسبت کو مانتے ہیں، ہم تعلق کو مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ چیزیں ایسے عام ہوتی ہے، لیکن اس چیز کا تعلق اگر کسی اللہ والے سے ہو جائے تو الحمدللہ وہ چیز پھر متبرک ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے جب بات جڑتی ہے نا تبھی محبت کرتے ہیں۔ جیسے آپ ہندوستان میں لے لیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے ایسے بنے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک کہا جائے، لیکن اس مقبرے میں کوئی جاتا ہے تو ایک تو جانے والے نہیں، ویران پڑے ہیں، اگر کوئی جاتا بھی ہے تو قبر دیکھنے نہیں جاتا، تعمیر دیکھنے جاتا ہے۔ آپ میں سے کئی تاج محل گئے ہوں گے، لیکن کسی نے شاہجہاں کی قبر میں حاضری دیا ہے؟ کوئی نہیں گئے۔ تاج محل جا کے بھی شاہجہاں کی قبر میں نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ بڑھا ہوگا بادشاہ، لیکن آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو داتا مسکین شاہ کی قبر میں گئے ہوں گے، ہے نا؟ بھلے وہ کھنڈر میں بنا ہے، جنگل میں بنا ہے، لیکن وہاں گئے ہوں، کیوں؟ اللہ والا آرام کر رہا ہے۔ یعنی ہمیں مطلب اللہ سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ
کہ کوئی نیک بندے سے کسی چیز کا تعلق ہو جائے، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تعمیر بنی ہے کہ نہیں، مزار بنا ہے کہ نہیں، کوئی کنسٹرکشن ہے کہ نہیں، ہمیں تو مطلب اس ذات سے ہے جو ذات وہاں آرام کر رہی ہے، اور وہ ذات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ صحابہ دیکھیے نا، صحابہ کرام نے کہا کہ وہ پیالہ پلاؤں گا جس پیالے سے رسول اللہ نے پیا، اس مسجد میں نماز پڑھواؤں گا جس مسجد میں رسول اللہ نے نماز پڑھا تھا۔ اچھا کمال یہ ہے کہ یہ وہ صحابی جو کہہ رہے تھے کہ اس پیالے سے پلاؤں گا، یہ صحابی عبداللہ بن سلام ہیں۔